بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یا انفرادی دعا کا کیا حکم ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے، امام اور مقتدی کا رشتہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب امام سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف کرتا ہے، دوسری طرف کرتا ہے، تو امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں مل کر کوئی عمل کرنا یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی لمبی دعائیں اور کبھی کبھی جو ہے مختصر دعائیں یہ پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی بیٹھے رہتے۔ پچھلی عورتیں جو ہیں وہ صفوں میں ہوتیں تو وہ گھروں میں چلی جاتیں، تو اس لیے یہ بات سنت ہے کہ فرض نماز کے بعد وہیں آدمی کچھ دیر ذکر و اذکار یا دعا کے لیے بیٹھے، اور اس وقت کوئی دعا مانگے یا بیٹھنے، یہ مسنون ہے۔ جو لوگ سلام پھیر کر فوراً اٹھ جاتی ہیں یہ خلاف سنت کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی، کبھی کبھی وہ بہت تھوڑے، کبھی کبھی بہت تھوڑی جو ہے مدت قیام کرتے حالات کو دیکھ کر، اور کبھی کبھی لمبے بیٹھ جاتے، کبھی کبھی کوئی واعظ نصیحت کرتے، کوئی درس قرآن دے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، اور یہ بھی تھی کہ کبھی کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اب جو ہے یہ مسئلے میں افراد تفرید کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اور مقتدی اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے، جو اس کے خلاف کرے گا وہ خلاف سنت ہوگا۔ بعض یہاں تک کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا بدعت ہے، سلام پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قیل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ای دعائن اسما، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصوں میں یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد علیحدہ دعا کرو گے تب مقبول ہوگی، اجازت دے دی کہ آپ علیحدہ دعا کریں تب بھی صحیح ہے، اور انفرادی دعا یعنی کریں تب بھی صحیح ہے، اور اجتماعی دعا کریں تب بھی صحیح ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اب کون ہے کہ اس پر فتویٰ لگائے اور یہ کہے کہ انفرادی دعا مانگے تو جائز ہے، اگر اجتماعی وہ دعا مانگے تو یہ بدعت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں نہیں فرمایا، اس نے تو عام فرمایا ہے کہ علیحدہ مانگے یا اکٹھے مانگے، دعا مانگے، بس دعا مانگنے کا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو اب کسی کو افراد تفرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہر صورت میں علیحدہ مانگے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہر صورت میں اکٹھی مانگے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کا ایک بہترین نظام ہے
کہ ہر ایک آدمی کی کچھ جو چیزیں ہیں اجتماعی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انفرادی ہوتی ہیں۔ مثلا تمام مسلمانوں کی اجتماعی چیز یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، فلاح دارین عطا کرے، اللہ ان کو آخرت میں عذاب قبر سے بچائے، یہ اجتماعی ہے۔ اور کچھ انفرادی ہوتی ہیں، نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے اللہ اولاد اس کو دے، اور جو بوڑھے ہیں تو وہ تو اولاد نہیں چاہیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اجازت دے دی ہے کہ علیحدہ مانگو یا اکٹھے مانگو، دونوں صورتوں میں مانگ سکتے ہو۔ اب ایک صورت کو بدعت قرار دینا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل کھڑا ہو جانا یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سنت نہیں ہے، بس سنت یہی ہے کہ علیحدہ مانگ تیری مرضی اور اکٹھے مانگ تیری مرضی۔ مانگنا ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی دعا، ایک ہے دعا کا مانگنا، ایک ہے دعا کا پڑھنا، جب دعا مانگی جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے۔ فقہاء نے لکھا ہے رفع الایدی من سنت دعا، یہ ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ جہاں دعا کے الفاظ ثابت ہو جائیں وہاں جو ہے سنت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ وہاں ہاتھ اٹھا کر کی تردید کرنا یہ حدیث کی یا علم کی مخالفت ہے، یہ جہالت کا ثبوت ہے۔ جہاں بھی دعا کے لفظ ہوں تو وہاں دعا جب مانگی جائے ہاتھ اٹھائے جائیں، البتہ دعا پڑھی جائے تو پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے، سونے کے لیے، اٹھنے کے لیے، آگے پیچھے آنے کے لیے کچھ دعائیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے مانگی جائے تو وہاں ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو مانگ اپنے شاگرد کو تو ہاتھ دونوں اٹھائے، اور جب تو ابتحال کرے انتہائی عاجزی کے ساتھ تو پھر ہاتھ بہت زیادہ بلند کیے جائیں۔ تو بہرحال اس میں افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات، یہ اعتراض کہ ہمیشہ اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس لیے اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عمل جو نہ کرو، بلکہ جو ہمیشہ کرتے ہیں ان کو کہو کہ اس اعتقاد سے اگر ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سنت ہے تو سنت نہیں ہے، کہ سنت کا لفظ تب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یہ عام کرتے، لیکن اکٹھے اگر مانگی جائے۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا، یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، نودی لصلاۃ صبح حین طلع الفجر، فجر کی اذان دی گئی، اذان دینے کے بعد صحابی نے یہ نماز فجر کی پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ جو صحابی وہ بیٹھے رہے، دو زانو اور باقی لوگ تمام مقتدی سب نے مل کر دعا کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک صحابی کا عمل ہو گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی صحیح روایت ہے۔ تو اکٹھے کا مانگنا یہ بھی جائز ہے، انفرادی پڑھنا بھی جائز ہے، کسی کو طعن و تشنیع نہ کی جائے، یہ بات حقیقت ہے۔ اور ہمیشہ التزام کرنا، یہ دیکھیں دائیں ہاتھ آپ پہلے دھوتے ہیں، بائیں ہاتھ بعد میں دھوتے ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ التزام کیا ہے۔ کیا اس پر وجوب کی دلیل ہو جاتی ہے کہ آپ واجب سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کو جائز سمجھ کر اگر کوئی ہمیشہ کرتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے۔ جرم اس وقت ہوتا ہے جب اس کو عقیدتاً کہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ اگر عقیدتاً نہ کہے تو عمل کرتا رہے، جائز عمل ہے، نبی پاک نے اجازت دی ہے تو کرتا رہے، تو کوئی منع نہیں ہے۔ اس میں افراط تفریط نہ کی جائے اور حقیقت کے مطابق عمل کیا جائے۔